ایک بار پھر ڈپارٹمنٹ آف اردو CRS گورنمنٹ PG کالج سوائی مادھوپور کے اس یوٹیوب چینل میں تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں افسانے کی تعریف، افسانے کے اجزاء اور افسانے کی صنفی خصوصیات کی بات کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے افسانے کی صنفی خصوصیات میں پلاٹ، کردار پر بات کی تھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں افسانے میں نقطہ نظر کی اہمیت پر بات کریں گے۔ افسانے کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اور عالم ادب میں کس طرح سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ ہر ادیب کا زندگی کے تعلق سے کوئی نہ کوئی تصور، کوئی نظریہ ہوتا ہے جس کا اثر اس کی تحریر پر بھی ہوتا ہے۔ افسانہ نگار بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، افسانہ نگار کا بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو اس کے پلاٹ اور کرداروں کے اعمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ افسانے کا یہ عنصر پورے افسانے کی روح ہوتا ہے، اسے نقطہ خیال بھی کہتے ہیں۔ اس عنصر میں کہانی کا پیغام پنہاں ہوتا ہے۔ اس عنصر کی پیشکش پورے افسانے میں از ابتدا تا اختتام نظر آتی ہے۔ نقطہ خیال افسانے کی پوری کہانی یا پلاٹ کا نچوڑ ہوتا ہے۔ افسانے کا کام تبلیغ و اشاعت ہرگز نہیں ہوتا، لیکن ہر افسانے کا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یہی مقصد افسانے کا نقطہ نظر یا نقطہ خیال ہوتا ہے، یعنی بغیر مقصد کے کوئی افسانہ تحریر نہیں ہوتا۔ یہ مقصد یا پیغام بقول مجنوں گورکھپوری افسانے کے اندر گھلا ملا ہونا چاہیے، یعنی وہ نمایاں نہ ہو۔ جہاں نقطہ خیال نمایاں ہوا وہاں افسانہ کمزور ہو گیا۔ پریم چند سدرشن اور علی عباس حسینی کے افسانوں میں ان کے نقطہ نظر افسانوں میں شعر و شکر ہو گئے تھے، اس لیے ان کی اثر آفرینی غضب کی رہی ہے۔ نقطہ خیال اور افسانے کے گھل مل جانے کی بہترین مثال ہمیں منٹو، بیدی، چیخف اور موپاسا کے یہاں ملتی ہے۔ موجودہ دور میں مقصدی افسانہ نگاری کے تحت غایتی افسانہ کی اصطلاح بھی چل پڑی تھی، مگر ادب برائے ادب کے متوالوں نے شاید اسے قبول نہیں کیا اور وہ ابھرنے سے قبل ہی غرق ہو کر رہ گئی۔ ویسے آج بھی افسانہ نگاروں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے افسانے کی تھیم، نقطہ خیال پہلے طے کر لیتا ہے۔ کبھی کسی واقعے کو، زندگی کی کسی پہلو کو، کوئی واردات کو یا کسی سانحے کو پھر افسانے کے پلاٹ میں کرداروں کے ذریعے اسے گوندھ لیتا ہے۔ اس طرح افسانہ وجود میں آتا ہے۔ افسانہ نگار افسانے میں نقطہ خیال اپنے اطراف کے ماحول سے یا زندگی کے کسی پہلو سے اخذ کرتا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق افسانہ نگار کے ذاتی تاثرات کا اس میں در آنا عین فطری ہے، لیکن وہ شعوری طور پر ان تاثرات کو اپنے افسانے میں پیش نہیں کرتا، بلکہ اشارتاً کنائیہ ان کا اظہار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے افسانے کو اپنے ذاتی نظریات کا پابند بنا لے تو وہ افسانہ نہیں رہے گا۔ بعض افسانے ہنگامی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، وہ صرف تفنن طبع کے خاطر لکھے جاتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی فلسفہ حیات ہوتا ہے اور نہ کوئی سنجیدہ مسئلے کا حل۔ وقت گزاری اور حصول حد اس کا لے دے کر مقصد ہوتا ہے۔ ایسے افسانے ادب میں اضافہ تو کرتے ہیں، مگر کلاسک بننے کے
ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان افسانوں میں نقطہ نظر کا بھی فقدان ہوتا ہے۔ حالانکہ افسانہ تنقید حیات کا عمل حامل ہوتا ہے، اس تنقیدی عنصر کے بغیر افسانہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ افسانے کو تنقید حیات کا خوگر بنانے کے لیے اس میں نقطہ نظر کا ہونا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اگلی صنفی خصوصیات ہے افسانے میں پس منظر یا ماحول کشی کی اہمیت۔ ماحول افسانے کے واقعہ کا محل وقوع ہوتا ہے۔ کہانی کے غیر حقیقی ماحول کے برعکس افسانے میں حقیقی ماحول کی عکاسی ہوتی ہے۔ افسانہ نگار چاہے تو خود جس ماحول سے جڑا ہے اسے اپنے افسانے کا جز بنا سکتا ہے، یا کوئی خیالی یا زمین سے سروکار رکھنے والا ماحول اپنے افسانے میں پیش کر سکتا ہے۔ اس ماحول میں جغرافیائی حدود، تہذیبی روابط، معاشرتی و اخلاقی قدروں کی شمولیت ہوتی ہے۔ اجتماعی معاملات و معمولات میں بھی ماحول میں شامل ہوتے ہیں، اور افسانوں کے کردار کے طرز عمل میں انہی کا دخل ہوتا ہے۔ ماحول میں قدرتی مناظر اور واقعات کی مناسبت سے گاؤں شہروں کے حالات بھی شامل ہوتے ہیں۔ کھیتوں، کھلیانوں اور کوچوں چوپالوں کے منظر کشی بھی ہوتی ہے، اور فضا سے مراد کسی عمارت یا افسانے میں صلاحیت کی ہوئی مجموعی تاثراتی کیفیت ہے، جو فرحت و نشاط پر پرور بھی ہو سکتی ہے، رومانی بھی، تیر خیز بھی ہو سکتی ہے، اور بھیانک بھی، الم انگیز بھی ہو سکتی ہے، اور سحر پروری بھی۔ افسانہ نگار پلاٹ کے مطابق ان کو تصرف میں لاتا ہے۔ افسانے میں یہ ماحول کرداروں کے عملی میدان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ افسانے کا پورا ماحول یکساں ہو۔ فضا اور ماحول کہانی کو آگے بڑھانے اور اس میں اثر پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ افسانہ نگاری ماحول اور فضا کے مرکب پیش کرے تو افسانہ جاندار ہو جاتا ہے۔ سماجی افتراق یا جغرافیائی تبدیلی ماحول اور فضا کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ مثلاً ادنیٰ طبقاتی حالات اور اعلیٰ معاشرتی نظام کی منظر کشی میں افسانہ نگار کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تاریخی افسانوں میں ماحول اور فضا کی عکاسی میں نقص زمانی اور مکانی واقع ہو سکتا ہے، لیکن قابل افسانہ نگار پلاٹ کی تنظیم اس ڈھنگ سے کرتا ہے کہ واقعات کے تاریخیت عصری تقاضوں سے ہم رشتہ ہو جاتی ہے، اور زمانی بعد ختم ہو جاتا ہے۔ افسانے میں ماحول اور فضا کو علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً صبح کو فرحت و نشاط اور شام و رات کو غم و اندوہ کے علامت کے طور پر اکثر افسانہ نگار استعمال کرتے ہیں۔ بھنور آفت کی علامت ہے تو ساحل راحت کی علامت ہے۔ ہریالی خوشی کے اظہار کے لیے علامت بنائی جاتی ہے تو سوکھا پن غم و الام کا مظہر بن جاتا ہے۔ ان تمام کے باوصف ماحول اور فضا کہانی کی تفہیم میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے کہانی کے بعد اسرار بھی منکشف ہوتے ہیں، اور تجسس قاری کو اب کیا ہونے والا ہے کی جانب متوجہ بھی رکھتا ہے۔